بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیمار کا حال کتنا اچھا ہے، اور وہ جو سخت ترین معاملات کہے جا رہے تھے بیماری کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے باہر آ کے جو گفتگو کی اس میں بھی ان کی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بالکل میری بات ہوئی ہے، میں اب زرداری صاحب سے ملوں گا، ان کو پیغام پہنچاؤں گا، ایک وسیع تر اتحاد چاہیے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، نیب کے بارے میں بھی۔ تو اس سے ہم جب یہ کہتے تھے تو بڑا کہا جاتا تھا کہ یہ سنگ دل لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک خبر تو خبر ہوتی ہے، ایک تو چیز یہ ہے۔ لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب سے جب ملے تو کیا وہ صحیح بات ہے کہ کامیابی ہوئی؟ تو ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا کہ میری پارٹی کے اندر اس وقت اختلاف ہے، تو پارٹی سے مجھے مشورہ کرنے دیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے، جو ان کے ہارڈ کور لوگ ہیں، کہ شریف فیملی کو اس حد تک اس نوبت پہ پہنچانے والی پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے۔ اور پاناما کے معاملے میں جب پاناما چل رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے کوئی رعایت نہیں کی، بلکہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو نااہل کروانے میں، جیل کروانے میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو کو بلا کے نواز شریف صاحب نے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور باہر سے کوئی معاملات طے کرتے جا رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی رائے ہے۔ پھر مسلم لیگ نواز یہ بھی کہتی ہے کہ ہم تو اپنے بھگت چکے ہیں، جو کچھ ہونا تھا ہمارے ساتھ، اب تو زرداری صاحب کی باری ہے، فریال تالپور، بلاول بھٹو، اومنی گروپ، سارے اب ان کی باری ہے، تو اب یہ جانے اور ان کا جانے کام۔ تو یہ آج ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے کہ ہم نے روڈ میپ تیار کر لیا اور موڈالٹیز طے کی جا رہی ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جیسے منظوری دیں گے اس کے مطابق پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات سارے پولیٹیکل ہیں، ہیلتھ کا ایشو سائڈ پہ ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں جب تک 6 ہفتے گزرتے ہیں، 6 ہفتے کے اندر مزید آپ کو ڈیولپمنٹس ملیں گی، یو ٹرنز آئیں گے، اباؤٹ ٹرنز آئیں گے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو فی الحال تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لنگر آن کر رہے ہیں۔ اور لاہور میں جو اسپاٹ فکسنگ ہوئی ہے 2-4 روز پہلے، تو اسپاٹ فکسرز کس کے ساتھ رابطے میں تھے وہ کچھ ڈیٹیلز آ گئی ہیں، ٹیلی فونک رابطے، کس نے کس کو کہاں سے کیا پیغام پہنچایا وہ سامنے آ گیا ہے، کس رشتہ دار نے اپنے دوسرے رشتہ دار کو کیا کہا، سالہ صاحب نے بہنوئی کو کیا پیغام دیا، بہنوئی صاحب کی کس سے کہاں ملاقات ہوئی، کس نے کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اکٹھی، اور کچھ ایویڈنس، کچھ رابطوں کی کڑیاں وہ گئی ہیں مل۔ تو یہ کب منظر عام پہ آتی ہیں؟ یہ تو اب جنہوں نے کڑیاں ملائی ہیں اور جنہوں نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے میٹیریل، یہ تو اب وہی جانتے ہیں بہتر۔ کیا ان کڑیوں کی بنیاد پہ اسپاٹ فکسرز کے خلاف
انہی کے فورم پر کوئی کیا کہنا چاہیے، کچھ فائل کیا جائے گا، کچھ درخواست دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، یہ ابھی تک سوچنے والے سوچ رہے ہیں۔ لیکن رابطے سارے ٹریس ہو گئے ہیں، اور ٹیلی فونک رابطے بھی، ادروائز بھی۔ کزنز نے کیا رول ادا کیا اس ساری اسپاٹ فکسنگ میں، تو یہ تو پتہ چل گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ یہ اسپاٹ فکسرز بھی پکڑے جائیں گے، اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ نہیں رکنے والا۔